لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا شاہد مشہور کو تیرا صاحب مخلوق ناری زیادہ رحول زنہ مرکو وہمرا ما یفعلون بالمؤمنین شہود ما نقبوا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ان بشر بالذين اللہ تعالیٰ حدیث جنت کے بارے میں سبب غریب اپنی قبری تقریب اللہ میں بڑا وہی بنو کا قرآن مجید سے بڑے محفوظ پائے بدلاؤ ہوں جی اور سورۃ فاتحہ پڑھنے جیسا بندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دس قدم کر
إن كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه لعلي قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الأرض والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. پائے بدراؤ تو سورۃ اخلاص پڑھنے دے قل هو اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فاستغفر وتوسل الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى جديد من الموسى. پائے بدراؤ کی دوسری پڑھنے جیسا بندے اللهم صل على الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ وجوہ یوم خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسعي راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. پائے بدراؤ جی درشی پڑھنے جیسا بندے اپنی اپنی جگہ پہنچے تو دسے تھلا کر رکھنی ہے کوئی صرف یہ رکھی لو بے شک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم سب نے پڑھا یا اللہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ویڈیو کے دوران یہ میں ہم اعلیٰ کر رہے ہیں اپنے بھائی کی بلندی درجات کے سلسلے میں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. بالخصوص یا اللہ بھائی رسالت صاحب کی روح کو کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے بڑے بھائی ان کے والد محترم والدہ محترمہ اللہ سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے بھائیوں کو ان کے بچوں کو بچیوں کو ان کے اچانک جدائی کا جو صدمہ پہنچا اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما. اجمعین کے رب آمین. کلمہ پڑھنے کی بتائیں. اللہ نے پیارے بندے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سبیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہتا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. حضرات محترم، میرے بھائی رسالت صاحب یہ بالکل عین جوانی میں ہم سے بچھڑ رہے ہیں، اور ان سے قبل ان کے بڑے بھائی عدالت صاحب وہ بھی کوئی زیادہ عمر کے نہیں ہو کر گئے، وہ بھی جوانی میں ہم سے بچھڑ گئے تھے. ہمارا یہ بھائی بہت محنتی، مشقت میں لگا رہنے والا، ہمہ وقت رزق کے حلال کے لیے کوشاں، اور ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ میں رزق کے حلال سے اپنا بھی اور اپنے بال بچے کا پیٹ بھی پالوں. حضرات یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. بندہ بشر ہونے کے ناطے سے اونچ نیچ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اگر بشری اس دنیاوی زندگی کے دورانیے میں میرے بھائی کی جانب سے کسی کے دل آزاری ہو گئی ہو تو وہ آج ابدی اور دائمی سفر پر روان دعا ہیں، انہیں آپ معاف کر دیں. اور جو کسی کو دنیا میں معاف کرتا ہے آقا ملاقبین اس کو معاف کرتا ہے. حضرات محترم، یہ بھی بڑے نصیبوں اور مقدروں کی بات ہے کہ آج جمعہ کا دن سید الایام، اور جمعرات اور جمعہ کے دن جو لوگ قبر کے سپرد کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے حساب سے ان کو مبرہ فرما دیتے ہیں. اور جمعہ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت بڑا فضل اور بہت بڑی رحمت اللہ کریم نے قرآن عظیم میں قرار دیا ہے کہ میں نے تم کو بہت بڑا فضل اور اپنی بہت بڑی رحمت دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں ان کی ولادت باسعادت کے ایام بھی بالکل قریب ہے. اس کے اڑوس پڑوس میں ان کا دنیا سے جانا بھی یقیناً یہ مقدروں اور یہ نصیبوں کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے. ان کے بچے، نوجوان بیٹیاں، ان کے بھائی، اللہ کریم سارے خاندان کو ان کی جدائی کا جو صدمہ ہوا ہے اس صدمے کو صبر اور استقامت سے سارنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ایسے مواقع پر آنسو سے جتنا رویا جائے یہ رحمت ہے۔ آؤ فغان آوازوں والے رونے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ حدیث ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب فداوا بداوا الجاہلیہ، جو رخسار کو پیٹے، جو گریبان کو چاک کرے اور جو جہالت کے دعووں کے ساتھ روئے، اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے آئی نہیں۔ اللہ سے التجا ہے کہ ان کے تمام جو سوگواران ہیں اللہ ان کو صبر کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ یہ حافظ ارشد صاحب کے لیے چند منٹ جو بچے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، یہ راجہ محمد رسالت صاحب خوش نصیب ہیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں نے افسر سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بھی خطبہ دیں، میں نے بھی خطبہ دینا، جنازہ پڑھنا ہے۔ جب خدا کی رضا کے لیے حاضری ہو گیا تو میں پروفیسر بیان کر رہے تھے، یہ بات یاد رکھیں، بڑی وسیع جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی کسی کی میت آگے ہو تو پھر دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیان ہوتے رہتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیاوی بات کرے۔ آج گھر والوں سے پوچھیں کیا گزرتی ہے، لیکن قبلہ پروفیسر کے فرما رہے تھے مقدس دن رب نے عطا کیا ہے جمعۃ مبارک جیسا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث سے پاک کا مفہوم ہے جس کے 3 بیٹے اللہ کے ہاں پیارے ہو جائیں، ماں باپ دانو صبر کرے اللہ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اس پر آپ سارے کہیں سبحان اللہ۔ بات وہ کریں جو رسول اللہ کی محبت میں ہو۔ یہ جنازوں کی بے ادبی کرنا، بے حرمتی کرنا کسی کو اختیار نہیں ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن قربان جائے حضور کی عظمت پر۔ اللہ نے مقدس دن عطا کیا نبی پاک کے وسیلہ سے، راجہ صاحب نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، رب نے قبر روشن کر دی۔ اس پر میں کہنا چاہتا ہوں حافظ صاحب مجھ سے بہتر ہے، یہ جو آپ کے خطیب میں بھی جامعہ مسجد نہیں ہے نا، جب ہوگا تو پھر آپ بیان سنیں گے۔ میں بھی کہتا ہوں علماء جب حق بیان کریں، یقین جانیے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، جو بغاوت کرے مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، 3 بیٹے فوت ہو جائیں، ماں باپ کیا کریں؟ ہاتھوں کو سینے پر نہ لگائیں، بالوں کو نہ کھینچیں، تو کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ والدین کیا ہے؟ بولے سارے جنتی۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 2 بیٹے فوت ہو جائیں کیا ان کے بارے میں حکم ہے؟ فرمایا وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر نہ لگائیں، بالوں کو نہ کھینچیں، جو پروفیسر نے آیت پڑھی ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹا فوت ہو جائے کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا 1 بیٹا فوت ہو جائے، ماں باپ دونوں صبر کرے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرات قابل غور بات ہے، قربان جائیں، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ 3 کے بارے میں، 2 کے بارے میں، 1 کے بارے میں، یا رسول اللہ نہ بیٹی ہے نہ بیٹا کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا قیامت کی کچہری میں یہ عبداللہ والے نورانی ہاتھوں سے پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ جو لوگ آج اس مقدس دن میں جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، قبرستان کی زیارت کی ہے، جی بسم اللہ، اگر تاخیر ہے، سستی ہے، غفلت ہے، ابھی جنازے سے فارغ ہو کر قبرستان میں جائیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھیں۔ جو بیٹا اگر باپ کی قبر کی زیارت کرتا کچھ نہیں پڑھا تو میں زیارت کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جب اس نے پڑھا اخلاص درود پاک ورد کیا، اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں اللہ ان لوگوں کی گنتی کے برابر دعا مانگنے والے کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو کسی نے کیا کہا کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تو صبر میں ٹہرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، آقا تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو مٹی نصیب ہوتی ہے یہ بھی خوش نصیب ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ زلزلے ہوئے
تو 3-3, 4-4, 6-6 آدمی، نہ جنازہ نہ کفن، کچھ بھی نہیں ہے. بس ان کو جو ہے گاڑیوں کے ہاں جو سارا لے کر دھکا دیا گیا. اب لیکن خوش نصیب ہیں جن کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، قبر کے اندر رکھا. سرکار نے فرمایا اگر غسل کے دورانیے میں کوئی عیب ہے، اگر کسی نے پردہ کیا خدا کی رضا کے لیے، اس کے لیے خوشخبری ہے، رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے. باپ چلا جائے کس کا حق بنتا ہے غسل کرنا؟ بولیں سارے. بیٹے کا. ماں چلی جائے کس کا حق بنتا ہے؟ بیٹی کا. اگر بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، جو معاشرے میں اچھا آدمی ہے، جب وہ یہ اس انداز سے کام کرے، ہر ایک کو تربیت کرے. ہمارے بعد اوقات ہم جب کسی کا ایک دوسرے کو مطلب کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ حالت ہے. تو جب یہ فطرت ہوگی تو خدا کی رحمت نہیں ہے، کیا ہے؟ عذاب ہے. تو اگر کسی کے لیے اچھائی کرو گے تو خدا کی رحمت ہے کہ الموت قدح وہو شاربها. موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر انسان نے اس کو پینا ہے. القبر باب وہو داخلها. قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر انسان نے اسے گزرنا ہے. لہذا یہ وقت یاد کریں، دعا کریں اللہ تعالی صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آپ سب کا قبول فرمائے. وما علی الا البلاغ. ماشاءاللہ. سبھی احباب نماز جنازہ کی صفحہ درست فرما لیں. علامہ نواز صاحب سینٹر میں تشریف لے جائیں، بار جو مقبر کے فرائض سر جاؤں گے. نماز جنازہ کی امامت پروفیسر جمروز صاحب کہتے ہیں، یہ میرے چاچا داد بھائی ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے. آپ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں اور پھر صفحہ درست کر کے نیت کر لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ میرا طرف بنا کعبہ شریف. اللہ اکبر کا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پاک پروردگار عالم جتنے بھی کلمات طیبات پڑھے، نماز جنازہ ادا کی گئی ہے رب ذوالجلال، اس کے علاوہ بیان کیے گئے ہیں، تیرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یہاں پڑھے گئے ہیں. پروردگار عالم اس ساری کلام پاک صاحب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی پاک صاحب الراق تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی پاک کے توسل سے آپ کی ساری امت مرحومہ کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. پاک پروردگار عالم بالخصوص جملہ کلمات طیبات جو پڑھے گئے ہیں، ان کا ثواب محمد رسالت صاحب کی روح کو صلاح صاحب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پاک پروردگار عالم نبی پاک کے توسل سے ان کے آنے والی جو مشکل منازل ہیں، ان کے اندر آسانی، کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. اللہ پاک تھوڑی دیر کے بعد انہیں ان کی قبر کے اندر اتارا جائے گا. قبر کے اندر یا اللہ انہیں قبر کی تنگی، تاریکی، گھبراہٹ، رعب، وحشت اور دبدبے سے محفوظ فرما. قبر کو تا حد نگاہ تک کشادہ اور منور فرما. قبر کے اندر بارہا دیدار مصطفیٰ، پہچان مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. پاک پروردگار عالم ان کی وفات پر اہل خانہ کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے پر صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہم جتنے احباب اس نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں، پروردگار عالم نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مجھ سمیت سبھی احباب کو اپنی قبر اور آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس دنیا کے اندر جب تک جیے عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. مولا جب دم آخری ہو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری اور ساری فرما. پاک پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، بداکار ہیں، سیاکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں، پھر بھی تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں. مولا اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کے ناطے سے ماہ ربیع الاول کے تصدق سے اور جمعۃ المبارک کے تصدق سے ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر درجائے قبولیت عطا فرما. پاک پروردگار عالم بالخصوص جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پاک پروردگار عالم جس جگہ پر ہم نے نماز جنازہ ادا کی ہے یا اللہ یہ بڑی پرسکون اور تیرا پاکیزہ گھر جس کے اندر نماز جنازہ ادا کی ہے، پروردگار عالم چیئرمین اقبال سکندر صاحب نے تیری رضا، تیری خوشنودی کی خاطر یہ جو جگہ عطیہ کی ہے یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. جتنے لوگ تیرے اس گھر کی تعمیر و ترقی کے اندر دل میں دامن سوہنے یا اللہ
جو حصہ لے رہے ہیں سب کے حصے کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما اللہ اس نیکی کے کام میں مجھ سمیت سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جن سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے